السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جامعۃ التوحید کے اس سالانہ اجلاس میں شریک ہمارے علماء کرام، جامعہ کے ذمہ داران، مہمانان اعظام اور مستقبل میں توحید کی شمع روشن کرنے والے ہمارے یہ فارغین، ہمارے یہ نورانی چہروں والے ابنائے جامعہ اور عوام اور سامعین، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج کے اس اجلاس میں بطور تاثرات آپ سے محدود وقت میں کچھ محدود باتیں کروں۔ یہ بہت بڑا شرف اور اعزاز ہے۔ میرا تعلق بھیونڈی 1990 سے ہے۔ جب مالیگاؤں سے فراغت ہوئی تو 3 سال میں نے بھیونڈی جمعیت اہل حدیث میں بطور مبلغ ملازمت کی۔ اس کے بعد میں سعودی عرب کے دعوت جالیات میں نے کام شروع کیا، تو بھیونڈی سے میرا رابطہ نیا نہیں، اور ٹیم کا ایک بڑا حصہ آج بھی موجود ہے۔ جامعۃ التوحید کی بنیاد سے آمد و رفت رہتی ہے، لیکن پابندی نہیں ہو پاتی مصروفیت کی وجہ سے۔ آپ عالم ہو گئے، آپ حافظ ہو گئے، علم انسان کو بلندی دیتا ہے، لیکن بلندی میں جہاں تکبر، اکڑ یا گھمنڈ شیطان داخل کرنا چاہتا ہے، وہی توبہ اور استغفار اللہ نے سکھائی۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ علم سے بلندی تو ملتی ہے، مگر شیطان ہمارے علماء کو کچوکے لگاتا ہے۔ شیطان بڑا ہوشیار ہے، جس کو جس ٹائپ کا دیکھتا ہے اس لحاظ سے گمراہ کرتا ہے۔ تو توبہ اور استغفار یہ ہمارا سرمایہ ہونا چاہیے۔ تواضع، آپ نے بقی بن مخلد اور امام احمد بن حنبل کی مثال تو پڑھی ہوگی کہ کس تواضع سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ پوری تاریخ آپ نے صفت الصفوہ یا سیر اعلام النبلاء میں پڑھے ہوں گے، اور اگر اردو میں علماء کے واقعات پڑھنا چاہیں تو ماضی میں ہمارے ایک اسٹیج کے بہت بڑے مقرر اور عالم مولانا عبدالرب جھنڈا نگری صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ نوائے اسلام کے مدیر یہاں پر موجود ہیں۔ ان کے پرچے میں، ترجمان میں، ان کے مضامین طلبہ کے لیے بڑے قیمتی ہوتے تھے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ مولانا جھنڈا نگری کی تحریریں ایک نچوڑ ہیں امام ذہبی کی کتابوں یا اور ان کی سوانح حیات یا ان کے جو تراجم وغیرہ ہے، وہ مثالیں قدیم ہیں۔ میں اسی مہینے کی ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے علماء میں تواضع کتنی ہونی چاہیے۔ شیخ وصی اللہ عباس صاحب کا نام آپ جانتے ہیں۔ آج 31 یا 30 تاریخ ہے نا، 1 جنوری اسی مہینے کی ابتدا میں بڑا پیارا واقعہ میرے بھائی اور دوستوں علماء کی تواضع کا۔ مکہ میں وزارت شؤون اسلامیہ کا ایک دورہ چل رہا تھا، دورہ علمیہ۔ تو ہم لوگ وزارہ کی بلڈنگ میں تھے، 1 جنوری اسی مہینے کی بات ہے۔ اعلال منہج الامام احمد بن حنبل فی اعلال الحدیث، اعلال الاحادیث، 2 جلدوں میں ایک کتاب ہے۔ جامعہ الراجحی جو العزیزیہ جنوبیہ میں بڑی جامع ہے، جس میں اس وقت 43,000 مصلی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں وزارہ کا دورہ علمیہ چل رہا تھا۔ میرے استاد شیخ محمد بن رمضان حاجری صاحب جو یہاں تشریف لا چکے ہیں جامعۃ التوحید میں، اور بمبئی جماعت سے ان کا بڑا اچھا تعلق ہے، پورے ملک کی جماعت سے ہے، وہ دورہ کے مدرس تھے۔ کتاب تقسیم ہوئی طلبہ میں۔ شام کو ہم لوگ جب عشاء کے بعد وزارہ کے وہ حال میں بیٹھے، چائے پانی قہوہ، تو شیخ نے کہا کہ دیکھو ڈاکٹر وصی اللہ عباس، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، ان کے علم میں برکت دے، دیکھو ان کا ایک رسالہ میسج آیا ہے۔ میسج کیا ہے آپ حیرت کریں گے۔ کہا کہ شیخ نے میسج بھیجا ہے کہ یہ کتاب طلبہ میں تقسیم کی گئی ہے جامعہ راجحی کے دورہ علمیہ میں، اگر میں بھی آ جاؤں، شریک ہو جاؤں دورے میں، تو کیا مجھے بھی یہ کتاب مل جائے گی؟ اب سوچئے، شیخ وصی اللہ اس وقت عالم اسلام کے کبار علماء میں سے ہیں۔ کسی شاگرد سے کہہ دیں، کسی مکتبے والے سے کہہ دیں، کتاب حاضر کر دے گا، لیکن علماء سے محبت، علماء کی تواضع، علم سے محبت۔ شیخ نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم جب حرم جاؤ کل
تو مغرب سے عشاء کے بیچ میں درس ہوتا ہے اس وقت توسیع ملک فہد میں پہلے منزلے پہ درس ہوتا ہے، یہ لے جاؤ کتاب شیخ کو دے دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کل پہنچا دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ نے کہا کہ اب حرم سے نکل رہے ہوں گے، نماز ہو گئی ہوگی، لاؤ رابطہ کر لیتے ہیں۔ رابطہ کیے، شیخ کو دعوت دیے کہ شیخ آپ یہاں آئیے وزیزیہ میں۔ پھر شیخ کے ڈرائیور سے بات ہوئی اور تھوڑی دیر میں شیخ وصول اللہ پاس صاحب تشریف لائے۔ مجھ سے کہا کتاب لاؤ اور شیخ کو، تو میں نے کہا جب آپ ہیں تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے دیجئے۔ منہج الامام احمد بن حنبل فی علال احادیث، 2 جلدوں میں کتاب ہے۔ شیخ نے اس کو کھولا، شیخ وصول اللہ عباس نے۔ پہلی جلد کے مقدمے میں شیخ نے کہا اس کا تو میں نے مناقشہ کیا ہے ریاض میں جامعۃ الامام کے اندر۔ ایک مثال کہ آپ چاہے جس بھی بلندی پر پہنچ جائیں، علماء سے رابطے، تواضع، علم کی قدر و قیمت، اور جامعۃ التوحید کی جڑیں جو ہے علماء سے جڑی ہیں، کبار علماء سے جڑی ہیں۔ ہمارے اسٹیج پر موجود علماء ہیں، چونکہ تاثرات میں گفتگو لمبی نہیں ہوتی، مولانا نے بھی کہا اور یہ دستور بھی ہے۔ ایک مثال میں نے اس دور کی اس لیے پیش کر دیا کہ آپ کو جب کل وقت کا وصول اللہ عباس بنا دے، کل وقت کا محمد رمضان حاجری بنا دے، وقت کا ربیع ہادی مدخلی بنائے، تو آپ اسی شان سے اور اسی تواضع سے علماء اور علم اور کتابوں سے ملے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِبَعِيدٍ، اور اللہ کی قدرت سے چیز بعید نہیں ہے کہ ہمارے طلبہ انشاءاللہ کل وقت کے امام اور عالم ہوں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔